الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ کرنے کی بات اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی قوموں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ متقی انسان کس کو کہتے ہیں؟ متقی انسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا استحضار کر کے، اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں، اپنے ذہن میں رکھ کر گناہوں سے بچا جائے۔ یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہے تقوی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا آدمی ہے وہ بہت نمازی ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دنیا کے سارے دھندے بھی چل رہے ہیں، سارے گناہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، لوگوں کا حق مارنا بھی چل رہا ہے۔ تو عبادت کا ایک حصہ اس نے ضرور پورا کیا لیکن بہت سارے حصوں کو اس نے چھوڑ دیا، ارادہ بھی نہیں۔ تو تقوی کہتے ہیں اللہ کی عظمت کا استحضار کر کے، اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر گناہوں سے بچنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ اما من خاف مقام ربی، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس بات سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کیا کہ گناہ کو دل چاہ رہا ہے، ایک طرف دنیا کا فائدہ مل رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رشوت کے پیسے مل رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف دھوکے بازی سے پیسے مل رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ تو روزہ در حقیقت انسان کو
کہ اندر یہ تقوی پیدا کرتا ہے. یہ ہے خاص چیز جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. اب دیکھو آیت کو جوڑو. روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے. ایک تو نیت انسان کرتا ہے اور ان اوقات میں روزہ رکھے جو اوقات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ سحری جب وقت ختم ہوتا ہے اور ادھر غروب آفتاب جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ روزے کے اوقات میں روزہ رکھے. کھانا پینا اور نفسانی خواہشات، جنسی خواہشات سے پرہیز، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ. اب کھانا ایسی چیز جو ہمیشہ حلال ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی نہیں لگائی، نہ دن میں نہ رات میں. پینا بھی اسی طریقے سے ہے، جائز طریقے سے انسان اپنی خواہشات پوری کرے، وہ بھی اسی طریقے سے. لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں سے رک جاؤ. اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان صرف اللہ کے ڈر سے رکتا ہے، باقی کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں. کون روکے گا اس کو؟ ایک آدمی اپنے کمرے کے اندر کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تو کون روکنے والا ہے اس کو؟ صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو اس کو گناہ سے روکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی. حالانکہ 12 مہینے کا حلال عمل ہے، وہ اجازت ہے اس کو. تو روزے میں ممانعت. اب اللہ کے ڈر سے رکا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے رکا، اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا. اس وجہ سے رکا، ذہن میں یہ ہے کہ پانی سامنے رکھا ہے لیکن نہیں ہاتھ لگاتا. ہر چیز گھر میں موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ہاتھ نہیں لگاتا. کس وجہ سے؟ اللہ کی عظمت دماغ میں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. جب اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس کی عادت اگر پڑ گئی تو فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں دنیا میں جس کے مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر اس وجہ سے رک رہا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس کے قریب میں نے جانا نہیں، بس یہ چیز اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اس مہینے میں رک جاؤ تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ ایک ایک عمل پر ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے رکھا. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ثواب، ہر عمل کا، نیک عمل کا ثواب رکھا. جیسا ہم نے پچھلے جمعے میں حدیث شریف پڑھی کہ ایک نفل اگر کوئی انسان ادا کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام کے اندر کو کا ثواب فرض جیسا عطا فرماتے ہیں. اور فرض کا ثواب ایسا عطا فرماتے ہیں، اگر جیسے فرض نماز ابھی رمضان میں ادا کیے، جیسے عام دنوں میں 70 مرتبہ فرض ادا کیے، اتنا ثواب. تو مقصد یہ ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو، بندوں کے اندر یہ تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس روزے کو فرض کیا. یہ ڈر اللہ تعالیٰ، دیکھو رمضان المبارک میں بات صرف روزے پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ روزہ ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے جگہوں پر ایک خاص ہے، خاص طور پہ ہمارے عرب ملکوں کے اندر بھی یہ رواج ہے اور جگہوں پر بھی ہے کہ پوری پوری رات جاگنا، کھانا پینا، گپ شپ، ملنا بیٹھنا، افطار پارٹیاں، سحریاں مل جل کے ہو رہی ہیں، پوری رات اسی گپ شپ میں نکال دی. رمضان المبارک میں کا جو مقصد ہے، وہ اصل فرض تو ٹھیک ہے کہ روزہ ہے، لیکن بات روزے پہ ختم نہیں ہوتی، تراویحوں پہ بات ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے پورے سال میں ہمارا جو ایک تعلق ہے، وہ تعلق جو ایک کم ہو گیا اللہ تعالی سے، اس تعلق کو دوبارہ سے مضبوط کرنا، اس تعلق کو دوبارہ سے مضبوط کرنا، اور اتنا مضبوط کرنا کہ پورے سال میں جو کمی ہمارے نامہ اعمال میں رہ گئی، ہم اس مہینے کے اندر اس نامہ اعمال کی کمی کو پورا کر لیں. اور اللہ تعالی کا ڈر
اس کی جو کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اب وہ کیفیت ہمارے اندر اگر کم ہے تو رمضان المبارک میں اس کو عادت کو پختہ کر لیں کہ ہر حکم اللہ کا مان کر گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالی جائے. یہ مقصد ہے روزے کا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جہاں انسان روزہ رکھے، جہاں انسان تراویحاں پڑھے، وہاں ساتھ ساتھ اصل چیز ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، معصیتوں سے بچنے کا اہتمام. یہ معصیت اور گناہ جو ہیں یہ انسان کے نامہ اعمال کو لپیٹ کے رکھ دیتی ہے، نامہ اعمال کو کھا جاتی ہیں گناہ اور معصیتیں. اور روزے کو اگر آپ کہیں کہ ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے اور ساتھ میں اس نے گناہ کوئی نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، دھوکہ نہیں چھوڑا، رشوت اور سود نہیں چھوڑا، اور جو دھندے دوسرے چلاتا تھا وہ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ لیا، تو اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھی روزہ ہو گیا تو سب کہیں گے ہاں روزہ تو ہو گیا، لیکن کیا روزے کا فائدہ بھی ہوا؟ روزے کے کیا انوارات بھی نصیب ہوئے؟ وہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ گناہ نہیں چھٹ رہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اس کمرے میں ایئر کنڈیشن لگائیں اور کھڑکی دروازے کھولے چھوڑ دیں. کسی سے پوچھیں گے کہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہ کہیں گے ہاں چل رہا ہے. پوچھیں گے کولنگ آ رہی ہے، کہیں گے آ رہی ہے. تو کمرہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ کہیں گے بھائی کمرہ اس لیے ٹھنڈا نہیں ہو رہا کہ آپ نے کھڑکی دروازے بند نہیں کیے ہوئے، ورنہ ایئر کنڈیشن میں کوئی خرابی نہیں. ہم روزہ رکھیں تو پوچھے روزہ ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا. روزہ اسی طریقے سے ہوا جیسا شریعت کا حکم تھا؟ ہاں جی اسی طرح ہوا. لیکن دل کے اندر وہ انوارات نہیں پیدا ہو رہے، اس لیے کہ گناہ نہیں چھٹ رہے. اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو اس طریقے سے گزارو کہ گناہ چھوٹے، معصیتیں چھوٹیں، اور پھر روزے کو رکھو. آپ ایک مہینے کا تہیہ کر لیں، ایک مہینے کا ارادہ کر لیں. ہر آدمی جانتا ہے میں گناہ کیا کرتا ہوں، اس کا ارادہ کر لے، اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافیاں مانگے اور یہ مہینہ گزار لے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس کے انوارات عطا فرماتے. اسی طرح دیکھیں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ، عمومی مسئلہ ہمارے ہاں کا، وہ حرام مال کی شمولیت ہے. مال حرام. ہمارے ہاں لوگوں کو کہو کہ بھئی یہ مال حرام ہے تو وہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ مال حرام وہ جو ڈکیتی چوریوں کا مال ہو وہ حرام مال. وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن سود کا کاروبار کرنے والے لوگ، رشوت لینے والے لوگ، جو باقاعدہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا رشوت ہے، یا ان کا سود ہے، یا ان کی دکانوں پہ کاروباروں پہ دو نمبری مستقل بنیادوں پر چلتی ہے، جھوٹ کی شکل میں، غلط بیانی کی شکل میں، دھوکے کی شکل میں، ملاوٹ کی شکل میں، کہ آدھا مال اچھا رکھ دیا آدھا مال خراب رکھ دیا. تو دیکھو یہ اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے دوسرے گناہ ہیں، معصیتیں ہیں. اس مہینے میں اشیاء خرد و نوش کتنی مہنگی ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہو. یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا. ایک بہت بڑی تاجروں کی قسم ہمارے ہاں وہ ہے جو رمضان کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتی ہے. ذخیرہ اندوزی حرام ہے، ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. تو مال میں کے اندر اگر حرام مال شامل ہو اور آدمی روزے رکھے، دعائیں مانگے، تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کی برکتیں اور انوارات اس کو نصیب نہیں ہوتے، روزے کی افادیت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جن لوگوں کی آمدنیاں غلط ہیں، اس مہینے میں وہ اپنے آمدنی سے گھر میں خرچہ نہ چلائیں. اپنی آمدنی سے، جس کی آمدنیاں خراب ہیں، غلط ہیں، ناجائز ہیں، اپنا گھر کا خرچہ حلال آمدنی سے چلائیں. حلال آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کام چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا جائز ذریعہ اختیار کر کے کھانا پینا اس سے چلائیں اپنے گھر کا، تاکہ روزے کی حالت میں افطار، سحری، کھانا پینا حلال پیسے سے ہو. حرام پیسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال حرام جو انسان کھاتا ہے اس سے جسم کے اندر جو نشو نما ہوتی ہے
اس سے جسم میں جو نشو نما ہوتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں کرتے اس انسان کی جو مال حرام لیتا ہو۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ یہ در حقیقت دو کاموں کے لیے ہو گیا۔ ایک تو فرض روزہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اس کی عادت، اس کو چھوڑنے کی فکر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ آدمی ہے، مسکین وہ آدمی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے انبار لے کر آئے گا نیکیوں کے، اور گناہوں کے انبار اللہ کی بارگاہ سے لے کر جائے گا۔ فرمائیں گے اس طریقے سے کہ جو انسان گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، کوئی آدمی آئے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں، اتنی یعنی دین سے دوری ہے لوگوں میں کہ قرضہ واپس کرنا سمجھتے بے وقوفی، یا جس نے قرضہ دے دیا اس کو ادائیگی کرنا گویا کہ بے وقوفی ہے، رلا کے پیسے واپس کرنا۔ یہ ایک کلچر ہے ہمارے بازاروں کا، عادت ہے ہمارے بازاروں کی، رلا رلا کے پیسے ہیں، دے سکتے ہیں لیکن دیں گے نہیں۔ یہ کلچر ہے، مزاج ہے لوگوں کا۔ کتنے لوگوں کے کاروبار مجھے تاجروں نے بتایا ہمارے تباہ ہو گئے اس وجہ سے کہ لوگوں نے پیمنٹ ہی نہیں۔ تو قرضہ تو شہید کا بھی اللہ معاف نہیں فرماتے، یہ تو آپ کو نیکیوں کے نام اعمال سے قرضے جائیں گے۔ اللہ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن قرضہ شہید کا بھی اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ سنایا اور کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ تھا تو وہ آدمی بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو جنت میں پہنچایا۔ جب لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بھئی تمہاری اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی تو کیا وجہ پیش آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ سمحن اذا باع و سمحن اذا اشترى، کہ لوگوں کے ساتھ لین دین میں بڑا نرمی کا معاملہ کرتا تھا، یہ اس کی خوبی تھی۔ نرمی کا معاملہ کرنے کا مطلب کیا کہ کوئی آدمی آیا خریدار، اس کو دیکھا کہ یہ کچھ غریب ہے، دیکھا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کو ساتھ کچھ رعایت کر دی، کچھ پیسے اس کو چھوڑ دیے۔ کسی نے کوئی لا کر مال واپس کر دیا تو اس نے مال واپس لے لیا۔ لین دین میں بڑا نرم و مزاج آدمی تھا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر اس کی مغفرت کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے، ایک آ کر کہے گا کہ اللہ سے نے قرضہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا واپس نہیں کیا، چلو اس کی نیکیاں ادا کرو، وہ نیکیاں اس کو جائے گی۔ دوسرا آدمی آئے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ جو ہے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دو، نیکیوں سے حساب کتاب برابر ہوگا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں انسان کی ختم ہو جائیں گی اور مانگنے والے، حق مانگنے والے پھر بھی موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، جو حق مانگنے آئیں گے، اپنا بوجھ ہلکا کرو، وہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، پھر اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ گناہوں کے انبار لگ جائیں گے۔ فرمائیں گے کہ یہ ہے مسکین انسان جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لایا اور گناہوں کے انبار لے کر چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ کہ اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، بس گناہ ہیں تو ہو رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے
پچھلی تمام قوموں پر جو عذاب نازل کیے، جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، ان قوموں کے اوپر عذاب کی وجہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، یہ بنیادی وجہ تھی۔ نمازیں چھوڑنا، روزے چھوڑنا بڑا عظیم الشان گناہ ہے، لیکن اس پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ عذاب کس پر آیا؟ حضرت قوم شعیب پر عذاب آیا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پوری قوم شعیب کو اللہ نے تباہ کیا، قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ پیسے پورے لے لیے، مال کم دے دیا، اعلیٰ کوالٹی کا مال بتا کر گھٹیا کوالٹی کا مال دے دیا۔ ان کا جرم یہ تھا جو ہماری قوم کا جرم ہے، ناپ تول میں کمی۔ تو پوری قوم شعیب پر اللہ نے آگ کا عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ کیا۔ آج بھی وادی شعیب اردن کے اندر آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ وادی موجود ہے، قوم شعیب۔ تو بھائیوں، بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم گناہ اسی طرح چلاتے رہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہمارے اندر۔ جو کام 12 مہینے ممنوع وہ تو چھوڑا نہیں، جو کام 12 مہینے حرام وہ تو کرتے رہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس مہینے میں منع کیا وہ ہم نے ٹھیک ہے چھوڑ دیا، تو مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ اس لیے اپنی آمدنیوں کی فکر کریں اور اس مہینے کے اندر کم از کم حلال چیزوں کی عادت ڈالیں کہ ہم اس مہینے کے اندر حلال کام کریں گے اور حلال آمدنی اپنے گھروں میں استعمال کریں گے۔ گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا کریں، ذکر و اذکار کے فکر کریں۔ تلاوت کلام پاک اس مہینے کی خاص الخاص عبادت ہے۔ نفلی عبادتوں میں فرائض کے اندر تو نمازیں اپنی جگہ پر فرض ہیں، روزے اپنی جگہ پر فرض ہیں، لیکن نفلی عبادتوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ اس مہینے کی جو نفلی عبادتوں میں اہم ترین عبادت تلاوت کلام پاک، اس کو اپنے نامہ اعمال کو بڑھائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اور اللہ سے جو ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے اس تعلق کو مضبوط کریں۔ افطار سے پہلے کی دعا خود بھی عادت ڈالیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ افطار سے پہلے کاموں کو روک کر، کاموں کو پہلے نمٹا کر اللہ کے سامنے بس ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، معافیاں مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اپنی حاجتیں مانگو، اپنی ضرورتیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کیا کرے کہ یا اللہ سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ غیبتوں میں لگ جاتے ہیں رمضان مبارک میں، اور دوسرے گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اور دوسری معصیتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ روزے کے اثرات کو کم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، آج ہم نے اس بات کا ارادہ کیا انشاءاللہ کہ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، فرائض اسلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا اور اس کے احکامات قرآن پاک میں، حدیث شریف میں اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو جمعے کی تقریر میں تو چونکہ لمبا موضوع ہوتا ہے، اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں، تو جمعے کی نماز میں تو موقع نہیں ہوتا، اس لیے آج اس بات کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر میں زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا، اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ اس کی روشنی کے اندر آپ اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ ہم کس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرنی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے۔ بہت سارے لوگوں کو طرح طرح کی کنفیوژن ہوتی ہیں یا مسئلہ مسائل بعض اوقات معلوم نہیں ہوتے، تو یہ ارادہ کیا آج جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو اور زکوٰۃ کے احکامات کو بیان کیا جائے گا۔ آپ میں سے جو حضرات بیٹھنا چاہے تو نماز کے بعد وہ بیٹھ جائے، لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ بس اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے، مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے تو وہ موجودہ مال کو بھی تباہ کر دیتا۔ کم زکوٰۃ ادا کی، بقیہ مال شامل ہو گیا، زکوٰۃ لینی نہیں چاہیے تھی، زکوٰۃ لے لی۔ یہ تو انشاءاللہ نماز کے بعد اس موضوع پر بیان ہوگا، آپ حضرات اس کو سننا چاہیں تو نماز کے بعد تشریف رکھ لیے گا۔